اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے حسن بن صبا اور اس کے معاملات کو ایک سرسری سے جائزہ لیا، آج ہم اس پہ مزید کچھ تفصیل سے جائیں گے اور آپ کو کچھ حقائق اور کچھ جو ہے وہ تاریخی اوراق سے نکلی ہوئی اس کی داستان اور پر اسراریت شخصیت کے بارے میں کچھ اپڈیٹ دوں گا۔ جیسا کہ ناظرین لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا میں نے کہ اس نے ایک جنت بنائی۔ دنیا میں دو جنت اب تک ہسٹوریکلی پائی جاتی ہیں، ایک تھی وہ جو شداد نے بنائی جسے ارم باغ ارم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسری جنت جو ہے حسن بن صبا کی تھی جس میں رہنے والوں کو حشیشین یا حشیش پینے والے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس میں دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ یہ جنت اس نے قلعہ الموت میں بنائی تھی اور وہاں پہ اپنے حواریوں کو رکھتا تھا۔ آگے جا کے ہم مزید اس پہ جانیں گے کہ قلعہ الموت اس نے کیسے حاصل کیا اور اس میں اس نے اپنے قدم کیسے جمائے، اور آگے کے معاملات اس کی تربیت کے تھے جو اس نے تربیت حاصل کی، کہاں سے کی اور کیسے وہ اس مقام کی طرف پہنچا۔ جی ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قلعہ الموت بیسیکلی یہ جو ہے شمالی ایران کی پہاڑی سلسلہ البرز میں واقع ہے، جس کی باقیات شاید آج بھی ملتی ہیں۔ اور حسن بن صبا کا جو اصل نام تھا وہ تھا حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن صبا الحمیری، لیکن دنیا اس کو حسن بن صبا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بیسیکلی یہ گھرانہ اسماعیلی فرقے میں سے پیدا ہوا، اور جو ہے اس کے باپ کا نام علی تھا، اور بیسیکلی حسن نے کی ابتدائی تعلیم رے سے حاصل ہوئی، رے کے ایک مدرسے سے یہ پڑھا اور تقریباً ہر طرح کے علوم میں گرفت رکھتا تھا۔ اور ابتدائی تعلیم اس نے اپنے باپ سے جو کہ ایک نامور جادوگر یا شعبدے باز تھا اس سے حاصل کی، اور آگے جا کے اس شخص نے اپنے اس بیٹے کو حسن بن صبا کو اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین کے حوالے کیا جس کا نام الکبیر تھا، اور اس نے ناظرین حسن بن صبا کو وہ بنایا جس کا وہ دلدار تھا، یا جو وہ چاہتا تھا اس نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا، اور وہ سب سکھایا جو کہ آگے چل کے حسن بن صبا کے ہتھیار بنے۔ اور اس میں آپ کو سب سے مین چیز میں بتاتا چلوں کہ اس کی جو ٹریننگ کا حصہ تھا اس میں ایک ایسا بھی جو ہے وہ سسٹم شامل تھا کہ اس کو ایک بند کمرے میں تنہا ایک فوکس کر کے کسی ورد یا کسی آپ کہہ لیں کہ چلے پہ لگایا جاتا تھا، اور ایک برہنہ خوبصورت لڑکی کو وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو، لیکن وہ اپنے دھن کا اتنا پکا تھا کہ ایک لمحہ بھر بھی نہ بہکا، نہ اس نے اپنا فوکس کو لوز کیا۔ تو یہ اس کے کچھ ٹریننگ کے مراحل تھے، پھر کچھ قبرستان کے اندر اس کی ٹریننگز ہوئیں جس میں اس کا شیاطین سے جو ہے وہ رابطے ہونا اور ان کی مدد سے اس کو اس مقام تک پہنچنا، یہ سب اس کی ٹریننگ کے حصے میں شامل تھا۔ یہ تو تھی اس کی تربیت اور اس کے معاملات۔ اب آگے چل کے اس کو ایک جماعت کی ضرورت پڑی کہ میری ایک جماعت ہو جو میرے معاملات کو ریپرزینٹ کرے، اور اس نے اس کے لیے اس کو ایک مضبوط قلعے پہ اس کی نظر تھی جسے قلعہ الموت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ قلعہ بیسیکلی الموت کے معنی ہے ناقابل تفسیر۔ اب حسن بن صبا کسی بھی طرح اس قلعے کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے حواریوں کو اس قلعے کے ارد گرد جمع کیا اور کافی عرصہ وہاں پہ اس نے اپنے تبلیغ و ارشاد کا کام کیا، اور جناب وہ وقت آ گیا کہ جب اس قلعے کے سردار نے خود، جس کا نام حسن میدی تھا، چل کر یہ قلعہ حسن بن صبا کے حوالے کر دیا۔ یہ تھی اس شخص کی پہلی فتح، کیونکہ اس قلعے سے ہی اس نے اپنی اس جنت کا آغاز کیا جو کہ اس قلعے کے خفیہ راستوں سے کسی لامقام جگہ پہ بنتی تھی، اور وہاں پہ ان نوجوانوں کو جمع کیا اور ان کو فدائین بنایا۔ جناب سلجوق حکمران کو جب اس معاملات کا پتہ لگا تو اس نے اپنی فوج کو وہاں بھیجا اور اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ حسن بن صبا نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو میرے لیے جا کر اس سلجوق حکمران جو کہ وزیر اعظم نظام الملک تھے ان کو قتل کر کے آئے گا۔ تو اس میں ایک شخص ابو طاہر ایرانی نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا،
اور کہا کہ میں یہ آپ کے لیے اپنے اس کام کو سر انجام دوں گا۔ وہ ایک فقیر کی حالت میں نظام الملک کے پاس پہنچا اور ایک زہر آلود خنجر سے ان پہ وار کیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو بھی مار لیا۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس شخص کا پہلا خودکش حملہ تھا جس نے ایک سلجوق وزیر اعظم کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یوں ان کی فدائین کی دہشت اور جو ہے وہ طاقت تمام حکمرانوں پہ اور لوگوں پہ چھانے لگی۔ اس میں کافی واقعات اور بھی ہیں جس سے اس کی ہیبت جو ہے سامنے آتی ہے۔ ایک اور ملک کا ایک سفیر اس قلعہ الموت میں حسن بن صبا سے ملاقات کرنے آیا، جہاں اس شخص نے اپنی فوج کی طاقت کا اور اس کی بہادری کے ڈنکے بجائے، جو حسن کو کچھ پسند نہیں آئے۔ وہ سفیر کو قلعے کی چھت پہ لے گیا اور جا کے اس نے اپنے دو دربانی سے کہا کہ چھلانگ لگا دو ایک کو۔ اس نے لمحے بھر کا انتظار کیے بغیر سر کے بل قلعے سے چھلانگ لگا دی اور دوسرے سے کہا کہ اپنا خنجر اپنے سینے پہ مار دو، اور جناب لمحہ بھر کا ڈیلے لائے بغیر اس شخص نے اس خنجر کو اپنے سینے پہ پیوست کر دیا۔ اور یوں جس طرح وہ سفیر حسن بن صبا کے دل میں اپنی فوج کی ہیبت ڈالنا چاہتا تھا، حسن بن صبا نے وہ ہیبت اس سفیر کے دل میں ڈال دی۔ یوں اس کا رعب اور دبدبہ پھیلتا چلا گیا۔ آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس قلعے کے گرد آئے، اور اپنی آرام گاہ میں وہ سو رہے تھے کہ ایک فدائین وہاں پہنچا بغیر دیکھے، بغیر کوئی نشان چھوڑے، ایک خط اور خنجر وہاں چھوڑ گیا، جس میں صاف تنبیہ دیا گیا تھا کہ جناب آپ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ ہمیں تنگ نہ کریں اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جس کے بعد سلطان کافی زیادہ پریشان ہوئے کہ کوئی ہماری فوج میں سے کوئی فدائین تو نہیں، کیونکہ اندر خیمے میں آنا ناممکن تھا کیونکہ باہر ان کے پہرے دار تھے اور اندر وہ خود موجود تھے۔ بہرحال انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے آگے کافی بڑا مشن تھا یروشلم کو فتح کرنا۔ وہ اس معاملات سے نکل کے اپنے دوسرے مقاصد کی طرف چلے گئے۔ تو یوں حسن بن صبا کا سفر چلتا رہا، اس کے ہواری بڑھتے رہے، اور یوں ہی وہ لوگوں کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہا۔ اس کے بعد جب منگولوں کے ہاتھوں اس قلعے کی تباہی کا آغاز ہوا، ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حسن بن صبا آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ یہ اپنی طبعی موت 518 ہجری میں ربیع الثانی کے مہینے میں مرا۔ اس کے بعد اس کی جو جماعت تھی اس کو کوئی خاطر خواہ سپورٹ نہیں مل سکی، اولدو اس کے خلیفہ چینج ہوتے رہے، لیکن وہ اس کو اس مقام تک نہ لے کے جا سکے کہ یہ آگے بڑھتی۔ تو منگولوں کے ہاتھوں اس قلعے کی تباہی، اور آخر میں التیمور نے اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس میں کافی لوگوں نے ہسٹری لکھی ہے، اور جس میں سے ایک مارکو پولو جو کہ ایک ٹریولر تھا، اس نے بھی لکھی ہے دا ٹریول آف مارکو پولو، جس میں اس نے اس قلعے کا اور اس میں موجود جنت کو جو ہے وہ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہی خوبصورت جگہ تھی، جہاں پہ شاہی محلات بنے تھے، سونے کے بستر اور سونے کے برتن تھے، اور تو اور اس میں حوروں کا کنسیپٹ تھا اس کے اندر۔ تو اس نے کافی اچھی جو ہے تو منظر کشی کی ہے، جہاں پہ حوریں گانا گاتی، رقص کرتی اور نوجوانوں کا دل بہلاتی۔ اس کے علاوہ اس کتاب کو ایک اور مورخ نے بھی لکھا ہے جو کہ فردوس بری کے نام سے مارکیٹ میں ہے۔ انہوں نے بھی اس جو ہے جنت اور اس کی طلسماتی شخصیت کو بڑی خوبی بیان کی ہے۔ تو یہ تھی حسن بن صبا کی کہانی کہ کیسے اس کا سفر شروع ہوا اور کیسے اختتام پذیر ہوا، اور کیسے اس شخص نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور آخر میں منگول اور پھر التیمور کے ہاتھوں اس کے قلعے کا قلع کما ہو گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئندہ کی نشست میں مزید نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔